بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 147 ہے۔ بحمد اللہ 146 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ باب چل رہا تھا فضائل درود پاک کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت کلمت الحق میری زبان پہ جاری فرمائے اور درود پاک کے فیضان سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، حضور نے فرمایا وہ میری ذات پر درود پاک پڑھے، بے شک درود پاک پریشانیوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو دور لے جاتا ہے۔ درود پاک رزق کو بڑھاتا ہے اور درود پاک پڑھنے کی بدولت انسان کی جو حاجات ہوتی ہیں ان حاجات کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے جب تک حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالا و صفات پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ جب اس دعا کو درود پاک کے ساتھ زینت دی جائے گی، درود پاک پڑھا جائے گا دعا سے پہلے، دعا کے آخر میں، تو دعا بلا حجاب اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچے گی اور انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے درود پاک کی برکت کی وجہ سے اس دعا کو شرف قبولیت بھی یقیناً فرمائے گا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، جس مجلس کے اندر حضور سید المرسلین خاتم النبیین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھا جائے نا، تو اس مجلس سے ایک پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے جو آسمانوں کی طرف جاتی ہے، آسمانوں کی بلندیوں تک وہ خوشبو پہنچ جاتی ہے، اور اس پاکیزہ خوشبو کو جب فرشتے محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس کے اندر نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھا گیا ہے، وہ مجلس درود شریف والی مجلس ہے۔ تو یہ ایک خاص فضیلت ہے ایسی مجالس کی، جس مجالس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح کے اندر بعض عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کا مرکز بنایا ہوا ہے، جو سرکار کی محبت کے اندر گم رہتے ہیں، حضور سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، وہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، لہٰذا جب کسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے یا نبی کریم علیہ السلام کا جب ذکر شریف ہوتا ہے اور درود پاک پڑھا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک کی وجہ سے وہ مجلس معطر ہو جاتی ہے، خوشبودار ہو جاتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہوتی ہے، اور اس کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ اولیاء کرام جنہوں نے ملکوت کا مشاہدہ کیا ہے وہ بھی اس پاکیزہ خوشبو کا ادراک کر لیتے ہیں، وہ بھی اس پاکیزہ خوشبو کو محسوس کر لیتے ہیں، اس خوشبو کو پا لیتے ہیں، محسوس ہو جاتا ہے کہ خوشبوؤں کا حلہ اٹھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جیسا کہ فرشتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ بعض اولیاء کاملین جب اللہ تعالیٰ کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں تو ان کے سینے سے ایسی خوشبو مہکتی ہے جو کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ بہترین ہوتی ہے۔ ایسی خوشبوئیں ان کے سینوں سے نکلتی ہیں کہ یہ خوشبو اللہ نے نہ کستوری کو عطا کی نہ عنبر، جو بہترین خوشبوؤں میں خوشبوؤں کے نام ہیں، ان کو عطا نہیں کی، لیکن درود پاک اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے جو سینوں سے خوشبوئیں اٹھتی ہیں یہ ان سے اعلیٰ و ارفع و بہتر ہوتی ہیں، مزین ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر عشاقان مصطفیٰ اور صوفیاء نے کہا کہ لیکن ہمارے ذوق وجدان دنیا کی حرص اور ہوا کے اندر مشغول و مصروف ہیں،
اللہ اکبر۔ اس واسطے ہم ان خوشبوؤں کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ہمارے اعمال میں کمزوری ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمارا درجہ ایمان اس حد تک نہیں ہے جو درجہ ایمان ہمارے اولیاء کا ہے، ہمارے اعمال صالح اس حد تک نہیں جو اعمال صالح ہمارے اولیاء کے ہیں، ہمارا تقوی، ریاضت، عبادت، اخلاص، زہد، قناعت اس حد اور اس درجے تک نہیں ہے جو قناعت، جو اخلاص، جو زہد و تقوی اللہ کے ولیوں کے اندر شامل ہے۔ اس واسطے ایمان کامل اور اعمال صالح ان کے جب دامن میں ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، تو اس طرح اللہ رب العزت کی عطا سے وہ ان خوشبوؤں کو محسوس کر لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ صدقہ کر سکے، صدقے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، تو وہ شخص یوں کہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمسلمین والمسلمات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ درود شریف، درود پاک پڑھنا چاہیے۔ سیدنا سرور عالم فخر بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ جو تمام مومنوں کی ماں ہیں، سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ ساجدہ راکعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، سونے سے پہلے 4 کام کر لیا کرو۔ ایک، قرآن مقدس کا ختم، مطلب قرآن پاک کو پڑھنا۔ دوسرا فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کو اپنے قیامت کے دن کے لیے شفیع بنا لو، سفارش کرنے ہو، تاکہ اللہ کا ہر نبی تمہارے حق میں سفارش کرے، شفاعت کرے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کو اپنے سے راضی کر لو اور ایک مکمل حج اور عمرہ کر لو۔ یہ بڑے مشکل کام ہے، سونے سے پہلے یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب فرمایا تو اس کے بعد حضور علیہ السلام اپنی نماز کے اندر مشغول ہو گئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں انتظار میں تھی، منتظر تھی کہ کب حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو میں ان سے پوچھوں گی، عرض کروں گی، اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ سب کام کیسے کرنے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فری ہوئے، فارغ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ پوچھا جب اما عائشہ صدیقہ نے نا کہ یہ کام کیسے کرنے ہیں، سرکار مسکرا پڑے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، جب تو قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے گی، اللہ رب العزت تمہیں ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ سونے سے پہلے 3 دفعہ قل هو اللہ سورہ اخلاص کا پڑھنا، اور فرمایا کہ جب تو مجھ پر اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر درود پاک پڑھے گی تو سمجھ لو تو نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے لحاظ سے شفیع بنا لیا، سفارش کرنے والا بنا لیا، شفاعت کرنے والا بنا دیا۔ اور فرمایا کہ جب تو ایمان والوں کے لیے استغفار کرے گی نا، مومنوں کے لیے استغفار کرے گی تو وہ سب تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جب تو کہے گی نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں تمہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ المختصر بات، سونے سے پہلے 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنا، سونے سے پہلے درود پاک پڑھنا، سونے سے پہلے مومنوں کے لیے استغفار طلب کرنا، اور سونے سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر پڑھنا۔ یہ وہ کام ہے جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے۔ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے میں نکلوں گا، جب لوگ جمع کیے جائیں گے نا تو حضور فرماتے ہیں میں ان سب کا قائد ہوں گا۔ فرمایا جب سب خاموش ہو جائیں گے تو میں ان سب کا خطیب ہوں گا، خطاب کرنے والا ہوں گا۔ جب لوگ حساب کے لیے پیش ہوں گے تو میں ان کا شفیع ہوں گا، سفارش کرنے والا ہوں گا، شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب سب لوگ نا امید ہو جائیں گے نا تو میں اس وقت خوشخبری دینے والا ہوں۔
سناؤں گا، خوشخبریاں سناؤں گا، اور کرامت کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ جنت کی چابیاں حضور فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ اللہ کی فضل و کرم سے جنت کی چابیاں بھی حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے، اور میری عزت دربار الہی میں سب بنی آدم سے زیادہ ہوگی، اور میں فخر سے نہیں کہتا، اللہ ولا فخر، حضور کہتے ہیں میں فخر نہیں کرتا، میں فخر سے نہیں کہتا، میرا ارد گرد 1000 خدام ہوں گے، جیسا کہ وہ موتی ہیں چھپائے ہوئے ہیں، اور کوئی دعا نہیں مگر اس کے اور آسمان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، ایک پردہ ہے، ایک حجاب موجود ہے، تا وقت یہ کہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھا جائے، اور جب مجھ پر درود پاک پڑھ لیا جائے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے، اور دعا اوپر کی طرف قبولیت کی منازل کی طرف وہ پہنچتی ہے، اور انشاءاللہ اولیاء، علماء، صلحاء، صالحین نے فرمایا درود پاک پڑھنے کی بدولت اس کی برکت سے اللہ اس دعا کو شرف قبولیت بھی فرمائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے مسافر کے پیالے کی طرح نہ بنا لو۔ دربار رسالت مآب علیہ السلام میں عرض کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کا پیالہ کیسے ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسافر جب ضروریات سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس پیالہ میں پانی ڈال لیتا ہے، بعد ازاں اسے ضرورت محسوس ہوئی تو اس سے پانی پی لیا، وگرنہ پانی کو کیا کر دیتا ہے؟ گرا دیتا ہے۔ تم ایسا ہرگز مت کرو، بلکہ جب بھی دعا مانگو تو اس کے شروع میں مجھے رکھو، اور درمیان میں اور آخر میں مطلب میری ذات پر درود و سلام پیش کرو، اس کی بدولت اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ پھر حدیث پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ فرمایا جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ رب العزت جل جلالہ اس پر 1000 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ فرمایا جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا تو جنت کے دروازے پر اس کا کندھا اور میرے اس کا جو کندھا ہوگا وہ میرے کندھے کے ساتھ چھو جائے گا، مطلب کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہوگا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام کی ذات پر اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھا، وہ حضور علیہ السلام کی قرب میں وہ شخص جنت کے اندر جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ رب العزت اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھے۔ فرمایا جس پر اللہ رب العزت نظر رحمت فرمائے اس شخص کو کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ ومن نظر اللہ الیہ لا یعذبہ ابدا، کبھی بھی اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ رب ذوالجلال جل جلالہ نے جس شخص کی طرف نظر رحمت فرما لی، اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو درود پاک ہے نا، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، یہ درود پاک پڑھنے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو خواب کے اندر میری زیارت ہوگی۔ یہ زیارت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم وظیفہ ہے، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا۔ فرمایا جو مجھے قیامت کے دن دیکھے گا تو میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی سفارش کروں گا، اور فرمایا کہ جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ رب العزت جل جلالہ جہنم کی آگ پر حرام فرما دے گا، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بالتحقیق اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے میں بہترین اور مخصوص درجے رکھے ہیں میری امت کے لیے۔ جب وہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کو مخصوص درجے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، اور فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھے تو وہ اس کا جو دل ہے وہ نفاق سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ فضائل ہیں، انسان کا قلب، دل، ظاہر
باطن پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس کی محبوب علیہ السلام بھی راضی ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہوگا، پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر بھی جائیں گے۔ سب سے بڑی بات نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام سب کو قرب نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ تعالی مرقدہ، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی قبر انور پر اللہ اپنی کروڑوں رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی روحانی فیضان سے اللہ مجھ سمیت آپ سب کی سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔